ماں یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ نام لیتے ہی ذہن و قلب میں عظمت، الفت و محبت اور ممتا کا عنوان گردش کرنے لگتا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو خود کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو پھولوں کے بستر پہ سلانا چاہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے سارے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیتی ہے اور اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ وہ دکھ اٹھا کے تھک تو جاتی ہے لیکن کبھی احسان نہیں جتاتی اور کبھی اس کا صلہ نہیں مانگتی۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ والد تو اظہار نہیں کرتا محبت کا، اس کا شاہی مزاج ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد کو دھوکہ نہ ہو، کیونکہ وہ کہتا نہیں ہے کہ میں بچوں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، کہتا نہیں ہے، اس کا شاہی مزاج ہے، لیکن وہ آپ کے محسن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر اس دنیا میں تمہارا کوئی محسن ہو سکتا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس لیے جن کی زندہ ہی وہ قدر کریں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اگر ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی قرض ہے تو اس کو چکا لیں، اور ان کی وجہ سے جو رشتے تھے، جو تعلق تھے، ان سے بھی حسن سلوک رکھنے کو اسلام کہتا ہے کہ جو ہے ننیال سے اسی لیے پیار کرنا ہے کہ وہ میرے ماں کے رشتہ دار ہیں، اور ددیال سے اسی لیے پیار کرنا ہے کہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں، بلکہ والد کے دوست ہیں یا ماں کی کوئی سہیلی ہے تو اس کا احترام بھی ماں کی طرح کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے، رات کو میں نے لمبا تفصیل سے آپ کو واقعہ سنایا کہ حضرت اویس قرنی نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، لیکن نبی نے فرمایا اگر چہرہ دیکھنے کی خواہش ہے میرا تو جنت میں دیکھ لینا، لیکن ماں کی خدمت کو چھوڑ کے مت آنا۔ اور پھر جب نبی دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے صحابہ کو کہہ کے گئے تھے کہ عمر کے زمانے میں یمن سے ایک آدمی آئے گا، اویس قرنی اس کا نام ہوگا، اے صحابہ تم ان سے دعائیں کرانا، کیونکہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پوچھا جبریل یہاں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا یہاں تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کا ایک صحابی مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہاں سنائی دیتی ہے، تو ایسا کیا ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ فرمایا اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے، جب وہ دھرتی پہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کی تلاوت کو جنت میں سناتا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جمال الدین کی والدہ کی کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، آپ سب دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں۔ اور جو ہے بہت سارے پیغامات آپ کے پاس آ چکے ہیں، میں 1-2 منٹ میں جو ہے ضروری جو ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، سارے ہی ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتی ہی خرابیاں، کچھ ایسے خرافات ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی سے بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شروعات کریں ہم جو ہے ہر مسلمان نمازی ہو، نماز ہماری پہچان ہے، ایڈنٹی ہے۔ میں انڈین ہوں، آدھار کارڈ سے جانا جاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، نماز سے پہچانا جاتا ہوں، یہ ہر مسلمان کے پلے ہونی چاہیے۔ اس پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، تربیت کا خاص کر خیال رکھیں۔ بے حیائی کی فضائیں چل رہی ہیں تو جو ہے اپنی اولاد پہ قابو رکھیں، نگاہ رکھیں۔ آپ ہندوستان تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن آپ اپنے محلے کا ہی سوچ لیں کہ کم سے کم ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کم سے کم ہمارے محلے میں کوئی شرابی نہ ہو۔ ہمارے بچے نشوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، کوئی سٹا لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیئر کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ تو ان ساری خرابیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کریں، محلے میں نگاہ رکھیں۔ کوئی شرابی ہے تو 10 بار اس سے سمجھائیں، کیونکہ شرابی آدمی کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، شرابی اچھا بھائی نہیں بن سکتا، شرابی آدمی معاشرے کا کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے اچھے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے محلے میں کسی کو اگر لت پڑ گئی ہے تو ساروں کو فکر ہو، وڈیروں کو فکر ہو، چودھریوں کو فکر ہو، مولویوں کو فکر ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی شرابی نہیں ہونا چاہیے۔
بے حیائی پہ بھی کنٹرول کریں، پردے کا اہتمام کریں، بے پردگی کے سیلاب سے مسلمانوں کو نکالیں۔ اور شادیوں کے موقع پر بھی میں کہا کرتا ہوں، یوں تو بہت ساری خرافاتیں آ چکی ہیں، لیکن کم سے کم مسلمان ہیں ہم تو تین جو ہمارے کام نہیں ہیں وہ گھس گئے ہیں زبردستی وہ چھوڑ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادیوں میں کھڑے کھڑے کھانا نہ دیا کریں، کھڑے کھڑے کھانا نہ کھایا کریں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اونٹوں کا طریقہ ہے۔ اونٹ کی مجبوری ہوتی ہے، ڈھیل ڈول ہے، لمبا جسم ہے، لیکن بکری کو چارہ ڈالو گے تو 2 گھٹنے زمین پہ ٹیکتی ہے اور پھر چارہ کھاتی ہے۔ ہم بکریوں سے گئے گزرے ہو گئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے شانے کہے جانے والے چودھری پٹیل، پارشد، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، مسجد کے متولی، مولوی، حافظ، قاری، یہ پلوٹے لیے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ہم نے حیا کو کہاں دفن کر دیا؟ یہ کون سا طریقہ آ گیا؟ عزم کریں کہ انشاءاللہ کم سے کم اس طرح کی شادی ہمارے محلے میں تو نہیں ہونے دیں گے، ہمارے شہر میں تو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ چاہیں چودھری، مولویوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لوگ آئے ہمارے پاس کہ تم جہاں ڈی جے جاتا ہے مولوی مت جاؤ۔ بھائی مولوی جانے سے کیا ہوگا؟ کوئی اور ملا آئے گا، نکاح پڑھا جائے گا اور جو ہے ڈی جے بند نہیں ہوگا۔ تم شہر کے چودھری کھڑے ہو جاؤ، اور نوجوانوں تم نے ہر بار انقلاب برپا کیا ہے، نوجوان تم عزم کر لو، کیونکہ جب بات سمجھانے کی آتی ہے تو جو ہے یہ گھڑا تمہارے سر پھوڑا جاتا ہے، یہ ٹھیکرا تمہارے سر پھوڑا جاتا ہے۔ جب ہم کسی داڑھی والے نمازی حاجی کو کہتے ہیں کہ بھائی تو شانو ہو، تیرے ڈی جے کیوں آگیو؟ وہ کیا جواب دے بیرا ہے؟ وہ کہہ کہ ٹینگر ماننے کو نہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں، تم عزم کر لو کہ ہم اس طرح کی خرابیوں کو ہماری شادیوں میں نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو کھڑے کھڑے کھانا بند کریں اللہ کے واسطے، اور دوسرا گانے بند کریں، ڈی جے بند کریں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ریس لگانی ہے تو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ تو غیرت کا جنازہ کب اٹھ گیا؟ کب ہماری ضمیر زنجیر کو جھنجھوڑ لگے گا؟ کیا جبریل آ کے ہتھوڑا لے کے سمجھائیں گے؟ اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنی ضمیر کو جگاؤ، یہ بے غیرتی کے کام سے بچ جاؤ۔ گانا بجانا اور ناچنا اپنی شادیوں میں بند کر دو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسرا کام اور آخری بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے نہیں تھا، 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، کہیں نہیں تھا۔ اب دیکھا دیکھی امریکہ میں کوئی دیکھ کے آیا، کوئی کہاں دیکھ کے آیا۔ اب جو ہے جس جگہ کھڑے کھڑے مرد کھا رہے ہیں، نوجوان لڑکے کھا رہے ہیں، اسی جگہ کوہنی سے کوہنی ملا کے نوجوان لڑکیاں کھا رہی ہیں۔ میں سپنے نہیں سنا رہا، بھادرہ میں آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال۔ میں قاری صاحب کے ساتھ ایک شادی میں گیا، لڑکیاں نوجوان لڑکے ایک ساتھ ٹچ ہو کر کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے تھے۔ مسلمانوں کیا ہماری ضمیر مر گئی؟ کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ کون سے ایمان کی بات کرتے ہو تم؟ کون سی غیرت کی بات کرتے ہو؟ اس لیے ان 3 کاموں کو بند کر دیں آپ۔ اور بھی بے حیائیاں بہت ہیں، لیکن بڑی پہ سب سے پہلے قابو پائیں، ورنہ اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اتنی بے حیائی امریکہ میں نہیں پھیلی جتنی ہماری نسلوں میں پھیل سکتی ہے۔ اس لیے وقت پہ جاگیں، ان بے حیائی کے کاموں کے اوپر لگام لگا دیں ان کاموں پر۔ اپنی غیرت کو جگائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ 1-2 باوڑا ہو سکے سارا باوڑا تھوڑی ہے، 1-2 باوڑا شانہ ہو سکے سارا بوڑا شانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سمجھدار ہو، وکیل ہو، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بے حیائی کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہماری نسل راستہ بھٹک چکی ہے، اب اس کی فکریں کون کرے گا؟ ہمیں کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مل کے مرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں، علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، آپ کا ساتھ چاہیے۔ علماء کرام کی تو قربانیاں ہیں، ابھی قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے، 20-30 سال قربانیاں دے کر مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ امامت کرتے کرتے آپ کے شہر سے دنیا سے چل بسے۔ اب ان کی قربانیاں ہیں۔ اب کئی ایسے امام ہیں جو 20 سال سے امامت کر رہے ہیں، کیا کئی شادیاں چھوڑی انہوں نے، کئی ان کے رشتہ داروں میں موتیں ہوئی وہاں نہیں پہنچے، کئی شادیاں ہوئی وہاں نہیں پہنچے۔ ان کی قربانیاں ہیں، مانو یا مانو یہ ہمارے محسن ہیں،
محسن ہی ہمارے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ بائی چانس اگر فجر میں غائب ہو جائے, نیند آ جائے, تو پھر جو ہے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بدلو, گاڑی بدلو, پرانی ہوگی, موبائل بدلو, نئے آ گئے, امام بدلو, 2-3 سال ہو گیا. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. یہ آپ کے محسن ہیں. لوگ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں. مسجد سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے, کسی کے باپ کا گھر نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد سے کیا ناراضگی ہو گئی تمہیں؟ کسی انسان سے اگر نہیں بنتی ہے تو یہ کوئی توہین کا طریقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نوجوانوں کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ غیرت و حیا کا سرما عطا فرمائے. کہ مولانا رومی نے کہا تھا, زلف جاد و مشک بار و عقل بر, آخر او دم دشت پیر خر. ارے نوجوانوں, جس زلف پہ مر رہے ہو بڑھاپے میں یہی بڑھے گدے کی دم ہونے والی ہے. دم ہونے والی کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی. ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ میری مسٹری باقی رہی, نہ ان کی ہسٹری باقی رہی. یہ وقت آنے والا ہے, اس سے پہلے توبہ کر لے. اور توبہ کمال یہی ہے کہ بندہ جوانی میں توبہ کرے, ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کہہ دیتا ہے, بھیڑیا بھی کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی کی بکری کون کھاؤں. اب کے کھاؤ وہ تیرا دانت ہی کون رہا, تیرے دانت میں ہضم ہی کون رہے ہو. اب بڑھاپے میں نہیں, جوانی میں توبہ کریں. یہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. یہ جو ہے جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا ہے, اور بڑھاپے میں توبہ کرنا بھیڑیوں کا طریقہ ہے. یہ ہمارے شیخ سعدی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ کر لیں انشاءاللہ آج کی شام سے زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے, اور جو اللہ نے ذمہ داریاں سر پہ ڈالی ہیں اس سے نبھائیں گے. اپنے معاشرے کو پاکیزہ, با حیا اور ایک مسلمان سمجھا اور کہا جانے والا اور نظر آنے والا بنائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.